التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نصیحتوں سے استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، معزز مکرم مہمانان خصوصی، علماء کرام، چمن فلاح المسلمین کے عندلیب، 1980 سے اس مدرسہ فلاح المسلمین سے وابستگی اور یہاں کی داستان اور ربط و تعلق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا، یہ عزائم اور یہ ارادے تھے کہ آپ کے سامنے اس تعلق سے ایک طویل گفتگو کی جائے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس نشست کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کے تقاضوں کے پیش نظر یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید یہ مجلس بھی تنگی وقت کا شکوہ کرے گی، اس لیے مدرسہ فلاح المسلمین چلتے ہوئے اپنے منتشر خیالات کو اکٹھا کر لیا جائے اور جمع کر لیا جائے، تاکہ اس چمن فلاح المسلمین سے وابستہ ہر دور کے طلباء کو اور عزیزوں کو ایک پیغام دیا جا سکے۔ اسی لیے معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے بشکل مقالہ چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ مدرسہ فلاح المسلمین امین نگر تیندوا امیٹھی رائے بریلی میں ابنائے قدیم کے عنوان سے 2 روزہ اجلاس 23-24 نومبر 2019 عیسوی بروز شنبہ و ایک شنبہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں مختلف علاقوں اور گوشوں سے مندوب حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم مدرسہ فلاح المسلمین کے ممنون و مشکور ہے کہ اس نے ہم کو یہ زرین موقع فراہم کیا۔ زمانے کا مورخ آج کے اس دن کو مدرسہ فلاح المسلمین کی فکری، علمی و تربیتی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گا کہ آج پھر کچھ وقفے کے بعد اس کے منتسبین، فرزندوں اور نو نہالوں کا قافلہ مدرسہ وارد ہوا ہے۔ حضرات، اس اجلاس کو دیکھ کر، جس میں ارباب علم و فضل اپنے اپنے مدارس اور علاقوں کی نمائندگی فرما رہے ہیں، ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ تمام کی آمد پر مدرسے کا ذرہ ذرہ اہلاً و سہلاً و مرحبا کے ترانے گا رہا ہے۔ ہم رب العالمین کی شکر گزار ہیں کہ اسی کے فضل و کرم سے اس اجلاس کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ الحمدللہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء عالم اسلام کے دینی مدارس کے درمیان ایک تحریک اور فکری جامعیت کا مرکز ہے۔ تمام مسلمانان عالم کی تمنائیں اور امیدیں اس سے وابستہ ہے۔ تمام دشوار گزار مراحل اور کٹھن حالات میں امت مسلمہ کے لیے منصب قیادت کا حامل اور امین ہے۔ اسی کے معنی سپوتی کی آمد فصل بہارا ہے۔ محترم سامعین، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب پرانے چراغ میں یوں رقم تراد ہے کہ عزیزی مولوی سید محمد ثانی مرحوم کی زندگی کا آخری کارنامہ اور یادگار موضع تیندوا امین نگر میں، جو ہم لوگوں کے قدیم آبائی وطن نصیر آباد کے جیوار میں ہے، مدرسہ فلاح المسلمین کا قیام ہے، جو سن 1966 عیسوی کو عمل میں آیا، جس کا ندوۃ العلماء سے الحاق ہے۔ وہ اس کے بانی اور ناظم اول تھے۔ ان کا اس سے شغف اور تعلق روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس مدرسے سے اولاد کا سا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دن رات اس کی ترقی و توسیع کی فکر میں رہتے تھے اور غالباً سوتے میں خواب بھی اس کے دیکھتے ہوں گے۔ عمارتوں کی تکمیل، طلبہ کی اخلاقی تربیت، اساتذہ کے تعلق کی استواری، قرب و جوار میں تبلیغ و اصلاح کی کوششیں ہر وقت ان کے مد نظر رہتی تھی۔ ان کے سالانہ جلسے بڑے ذوق شوق سے ہوتے تھے اور اس میں ندوے کے اساتذہ اور باہر کے علماء کو بھی بلاتے تھے۔
ان کی زندگی میں اس کی سابقہ مسجد کی تکمیل ہو گئی اور متعدد پختہ عمارتیں بھی بن گئی، لیکن وہ اس کو ایک دارالعلوم اور مرکز دعوت و ارشاد بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ اس خواب زندگی سے بیدار ہو کر اپنے خالق کے حضور پہنچ گئے۔ الحمدللہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا معین اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی مدرسہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، مولانا محمد حمزہ حسنی ندوی، مولانا سید بلال عبداللہ حسنی ندوی کی فکر و دلچسپی سے ترقی کر رہا ہے۔ کئی ذی استعداد سرگرم و صالح مدرسین جذبہ اور لگن کے ساتھ عمل پیہم میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم زکریا ہال دارالاقامہ کے 32 کمرے، مدرسین کے لیے 15 مکانات، وقیع و عریض عمارت، درسگاہ عالیہ و ثانویہ، مولانا اسد اللہ ندوی صاحب کے ذریعے وسیع اور شاندار مسجد اور عمارت برائے ابتدائیہ درجات تعمیر ہو چکے ہیں۔ مدرسہ فلاح المسلمین میں یو پی، بہار، بنگال، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ یہاں کے طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلے کے بعد نمایاں مقام پیدا کرتے ہیں۔ مدرسہ فلاح المسلمین کا ہر شعبہ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا کا سچا مظہر ہے۔ اس کے فارغین ہندوستان کے دینی مدارس اور عصری کالجوں میں اہم عہدوں میں فائز ہو کر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نیز فارغین کی خاصی تعداد مساجد میں امام و خطیب کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں، دین و دعوت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ قریہ قریہ مدرسے کے صباحیہ مسائیہ دینی مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے۔ جہاں اس شعبے میں امت کے نونہالوں کو قرآن کریم، دینیات، تجوید و قرأت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں اس مدرسے کا فیض امت کی بیٹیوں کے لیے بھی عام ہے، جن کی تمام تر تعلیمی نگرانی اور اخراجات مدرسہ برداشت کرتا ہے۔ نو نہالان چمن آج کے یہ تاریخ ساز لمحات اور یہ پرکیف ساعتیں جن میں ہمارے دل خوشیوں سے معمور ہے اور رنجور بھی ہے۔ مادر علم سے وصل کے بعد جدائی، اجتماع کے بعد رخصتی، اس عالم آب و گل کا آئین و دستور ہے۔ پھل اور پھول اپنی پنکھڑیوں اور شاخ سے جدا ہوتے ہیں۔ ماحول کو معطر کرنے اور اپنی نافعیت کو ثابت کرنے کے لیے آج اس مادر علمی میں خاندانی نسبت اور تعلق کے بغیر جمع ہونا اور پھر رخصت ہونا دراصل اس بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ہے جو آپ نے ہمیں دی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ تحت العرش منہم رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اس عارضی جدائی کے بعد یقیناً نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون پر ہماری زندگی کاربند ہوئی تو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں ملنا نصیب ہوگا۔ معزز مہمانان رسول، نیک اور سعید اولادیں یقیناً اپنے ماں باپ اور اپنے استادوں کی امیدوں کا مرکز، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون ثابت ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، ان کے در و دیوار اور صاحب دل بزرگ سے منسوب زکریا رحمۃ اللہ علیہ آل ہمیں کہہ رہا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ فرزندوں، رخصت کی ان کٹھن گھڑیوں میں عاجز آپ کو تحفتاً حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں پیش کرتا ہے۔ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، نماز ٹھیک سے پڑھا کر اور بھلائی کی دعوت دیا کر اور برائیوں سے روکا کر، اور کوئی تکلیف پیش آئے تو صبر کیا کر۔ یہ باتیں عزیمت کی ہے اور لوگوں سے منہ چڑھا کر تکبر سے بات مت کر اور نہ زمین پر اترا کر چل۔ اللہ کسی اکڑنے والے، اپنے بڑائی ہانکنے والے اور گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار و گفتار میں
اعتدال پیدا کر آواز کو پست رکھ۔ محترم فضلائے مدرسہ، آج ہماری جبین نیاز بارگاہ ازدی میں خم ہے کہ مدرسے کے قیام پر نصف صدی سے زائد کا عرصہ بحسن و خوبی بیت چکا ہے۔ اس دوران طالبان علوم نبوت کے کئی قافلے آئے، یہاں خیمہ زن ہوئے، اپنی علمی تشنگی بجھائی اور دور دراز علاقوں میں پھیل کر لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون کے مصداق دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آج پھر کچھ لمحوں کے لیے بکھرے ہوئے موتی اور لال و گوہر یہاں جمع ہیں۔ یہ اجتماع ماضی سے عبرت و موعظت، حال کا جائزہ اور نئے عزم کے ساتھ مستقبل کے صحیح تعمیر کے لیے لاہ عمل طے کرنے کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس تقریب سے کام کرنے کی راہیں کھولے اور ہم زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرنے کا عزم لے کر یہاں سے جائے۔ ہمیں بشارت خداوندی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اور بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ عالم اپنے سماج اور معاشرے کے لیے قبلہ نما کی حیثیت رکھتا ہے کہ عوام اس کو دیکھ کر اپنے قبلہ مقصود کو جان سکے۔ اسی وجہ سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کا کام سب سے زیادہ نازک اور عظیم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت دنیا کی کسی جماعت یا کسی گروہ کا کام اتنا نازک، وسیع اور اہم ہے۔ محترم سامعین، آج کے نازک دور میں نسلوں کی ارتداد سے حفاظت اور روک تھام فضلائے مدارس کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے محلہ محلہ، گاؤں گاؤں مکاتب دینیہ قائم کیے جائیں۔ اسلام دین رحمت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ دیہاتوں اور ناخواندہ علاقوں کی طرف ہم متوجہ ہوں، وہاں اپنی اصلاحی کوششیں تیز سے تیز تر کریں۔ دیہات میں مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا اور اسکول کی راہ سے آنے والی گمراہی کا سدباب کرنا اس وقت علماء کے لیے چیلنج سے کم نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس مدرسے سے وابستگی اور تعلق قائم ہونے کے بعد ہم فارغین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مدرسے سے متعلق تمام ضرورتوں اور تقاضوں کا خیال رکھے۔ یہ مدرسہ نہ کسی سرکاری امداد و اعانت اور نہ ذاتی و شخصی تعاون سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس کے اساتذہ کرام ماہ رمضان المبارک میں گرمی، بھوک و پیاس کی پرواہ کیے بغیر سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ مسجد کی ضروریات، عمارتوں کا رنگ و روغن، کتب خانے میں تفاسیر و شروحات کا فراہم کرنا، طلباء کی تمام تر ضرورتوں، کھانا، دکھ، بیماری، علاج، معالجے کا خیال رکھنا نہایت ہی اہم امر ہے جو ایک خطیر رقم کا تعاون چاہتا ہے۔ خاندانی مسائل کے حل کے لیے اور یکسوئی کے لیے دارالافتاء کے تحت مکتبے کا قیام نہایت ضروری اور اہم ہے۔ مدرسے کا مرکزی کتب خانہ ابھی مولانا سید عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ حال میں قائم ہے۔ یہ مکتبہ تنگی دامہ کی شکایت کر رہا ہے، جہاں طلباء اور اساتذہ کے مطالعے کے لیے نہ علیحدہ نشستوں کا نظم ہے اور نہ تفاسیر و شروحات کا ذخیرہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مادر علمی میں حاضری کی بنا پر اس کی ضروریات اور تقاضوں کو سمجھا جائے اور اس مادر علمی کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ مالی تعاون سے نوازا جائے۔ الحمدللہ اہل علاقہ فصلانہ موقع سے چاول، گیہوں اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ، عطیات، فطرہ اور صدقات سے مدرسے کو نوازتے ہی رہتے ہیں۔ دن بدن گرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ضروریات کے پیش نظر معلوم دیتا ہے کہ ابناء فلاح المسلمین اپنا دست تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ اثر و تعلق میں مدرسے کے تعارف کے ساتھ ساتھ مالی امداد و تعاون کے لیے بشکل کفالت حافظ
بشکل کفالت عالم اپنے اپنے متعلقین کو بھی آمادہ کرے تو انشاءاللہ اساتذہ مدرسہ باطمینان قلب اس مدرسے کی خدمت تعلیم و تعلم میں لگے رہیں گے۔ رمضان المبارک کے موقع سے اساتذہ کرام حصول عطیات و زکوٰۃ کے لیے سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ فرزندوں کی درخواست پر آپ سے متعلق مقامات کا بھی سفر کریں گے، اور اس طرح ملاقات سے انشاءاللہ ہم اپنے مادر علمی سے وابستگی کے ساتھ ساتھ اس کی سرگرمیوں سے بھی واقف ہوتے رہیں گے، اور یہ ربط و تعلق قائم و دائم رہے گا۔ فرزندان گرامی، مدرسہ اور اساتذہ کے تئیں آپ تمام کے شکر و امتنان کے کلمات، اس مدرسے سے محبت و تعلق کی اساتذہ کرام قدر کرتے ہیں۔ مدرسے کے ذمہ داران اور اساتذہ نے اپنی بساط بھر بزم سجائی، جسمانی اور روحانی غذا کا اہتمام کیا۔ یقیناً بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع سے اس اجلاس کو رونق بخشنے والے اور پروان چڑھانے والے اساتذہ کرام، بالخصوص نادم مدرسہ مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی اور محتمم مدرسہ مولانا مشتاق احمد ندوی، مجلس منتظمہ برائے اجلاس اور طلبہ عزیز کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یقیناً اس بزم کی برکت و سعادت سے بانیان مدرسہ و مرحوم منتظمین کی روحیں سعید و نیک بخت ہوگی، اور الحمدللہ موجودہ منتظمین وہ ذمہ داران شادہ و فراہ ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ چمن ہرا ہے، ہرا رہے گا، ہم اس کو سینچنے اور ہرا رکھنے میں کوئی کسر اور کہیں کوئی کمی رہنے نہیں دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ محترم سامعین، وقت کی کمی کے باعث میں بہت سے اپنے زبانی جذبات و احساسات پیش نہیں کر سکا۔ اللہ ہمارے اس وابستگی کو اور تعلق کو قائم و دائم رکھے، اور سچی محبت ہمیں اس مدرسے سے عطا فرمائے۔ میں بھی اسی محبت کا اسیر 1980 سے ہوا، اور الحمدللہ بصمیم قلب کہتا ہوں کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ اس مدرسے میں میری حاضری نہیں ہوتی۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اس چمن کو ہرا بھرا رکھے، اور اس کے تمام منتسبین کو اور تمام متعلقین کو ہرا بھرا رکھے۔ اس کے بانیان کی دعائیں ہیں، ان کی شبوں کی مناجات ہے جو یہاں اثر رکھتی ہے۔ اس مٹی نے سبھی کو بوئے وفا اور بوئے عشق عطا کیا ہے۔ اللہ ہمارے عشق و محبت کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ایک نیک اور سعید اولاد کی طرح کہ والدین کے بوڑھا ہونے کے بعد نیک اور سعید اولاد جس طرح بوڑھے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، ہم بھی اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے، اور ضرورتوں سے پہلے اپنی دعاؤں سے اسے نوازتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جماعت 2 بجے ہوگی۔ جماعت کے بعد آپ حضرات کھانا تناول فرمائیں گے، اور منتشر نہ ہوں۔ انشاءاللہ سنار گاؤں میں آپ لوگوں کے لیے بانیے جامعہ امہات المومنین کی طرف سے اسلانے کا اہتمام ہے۔ بس کے ذریعے سے آپ وہاں تشریف لے جائیں گے۔ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔